व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन हज़रात, कुछ अरसा से मौलवी सईद असद बरेली इत्तेहाद का दाई बनकर उलमाए देवबंद के पास जा रहा है। मैं आज बता देना चाहता हूँ कि सईद असद ना इत्तेहाद का दाई है, ना ये मुल्क पाकिस्तान में अमन चाहता है, और इनके तमाम अकाबिरीन का मिशन ये रहा कि लोगों को काफिर बनाओ, हर एक के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाओ। इनकी कुतुब को देखें, इन्होंने अल्लामा इकबाल के ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगाया, कैद आज़म के ऊपर भी इन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया। इनकी कुतुब का मुताला ये बताता है कि इनके खुद अपने उलमा जो हैं या इनके अवाम उन्नास है वो भी मुसलमान नहीं। बहरहाल ये इत्तेहाद का दाई बन करके मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास मोहम्मद साहब हाफिज़हुल्लाह के पास गया। उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि उलमाए बरेलविया और उलमाए देवबंद एक हो जाएं। मैं आपके पास ये दर्द लेकर हाजिर हुआ हूं। मैंने उस वक्त भी अपने साथियों को अर्ज कर दिया कि सईद असद इत्तेहाद का दाई हरगिज नहीं, लेकिन इनकी एक आदत रही माजी में मुनाजरा करने की। टूटे फूटे मुनाजरे कर लेता था, और अब ये हो गया बूढ़ा, और पाकिस्तान के हालात भी कुछ साथ नहीं देते। अब मुनाजरा करने के लिए कोई है नहीं, हुकूमत इजाजत नहीं देती। इस बेचारे की पहले वाली आदत मौजूद है। इसकी मिसाल जरा यूं समझें, एक औरत थी, वो रंडी थी। जब उसकी जवानी थी उसके पास लोग आते और बदफेली उससे करते रहे। जब वो बेचारी बूढ़ी हो गई, अब उसके पास कोई नहीं आता। उसने ये सोचा कि अब मेरे घर में तो कोई नहीं आता, मैं ऐसा करूं कि इस रोड के किनारे जाकर के बैठ जाऊं। जब कोई सईद असद जैसा गुजरेगा या चौधरी जैसा गुजरेगा तो उसको मैं कहूंगी कि मुझे रोड की इस साइड पर बिठा दे, मैं उस साइड पे जाना चाहती हूँ, मैं जा नहीं सकती, बूढ़ी हूँ। चलो जब वो मुझे उठाएगा तो कुछ न कुछ मैं उसको हाथ लगा दूंगी और मेरी वो आदत पुरानी खत्म हो जाएगी। और ब्याई नहीं, सईद असद का वही हाल हो चुका है। और झूठ इतने, और इसके पास, मैं यूं कहता हूं साथियों को कि इसके पास कोई झूठ की फैक्ट्री लगी हुई है। ऐसा झूठ बना लेता है और सामने वाली आवाम जो होती है वो समझती है कि इसकी सफेद दाढ़ी है,
یہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دے. اس کی سفید داڑھی ہو چکی ہے، باوجود اس کے یہ جھوٹ سے باز نہیں آ رہا. تو وہ آیا تھا مولانا الیاس گھومن صاحب کے پاس، وہ ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد چلا گیا تھا. ایک بات چلتی رہی، ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد مولانا الیاس گھومن صاحب نے اس کے خلاف ایک ویڈیو بنائی، پھر اس کے بعد سعید اسد چھپ گیا. ابھی تک چھپا ہوا ہے، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. اور ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جو کہ داڑھی مونڈا تھا، سرے کی چادن تازی پھٹکڑی ملیں، ہر روز داڑھی مڈا کے اس آدمی کو کھڑا کر دیا کہ میرا دفاع کر دو. ہوں علماء دیوبند میرے پیچھے لگ گئے، اب آپ دفاع کریں. سعید اسد صاحب، آپ کی زندگی گزری، آپ نے ابھی تک کوئی ایسا شاگرد بھی پیدا نہیں کیا جو باشرہ ہو، کم از کم جس کے چہرہ مبارک پہ داڑھی ہو، وہ آ کر کے تیرا دفاع کرے. اور تجھے اس چودھری جیسا آدمی ملا جو آئے روز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک بنا ہوا ہے، آئے روز وہ داڑھی اپنی صاف کرتا ہے. وہی آدمی ملا آپ کو؟ کوئی باشرہ آدمی آپ کے پاس نہیں ہے؟ بیٹے جو ہیں آپ کے، ان میں یہ طاقت نہیں آپ کی جان چھڑائیں علماء دیوبند سے؟ آپ نے جو ابھی چودھری صاحب کو سامنے کیا ہے، وہ علماء دیوبند پر بک بک کر رہا ہے. اور انہوں نے جو ویڈیو بنائی، اس مرتبہ کہہ رہا تھا علامہ ساجد نقشبندی کو کہ جس طرح کتے کے کان میں کیڑے ہوتے ہیں، چودھری صاحب اگر آپ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ کتے کے کان میں کیڑے ہیں، جس طرح مجھے بھی علماء کرام معاف کریں، مجھے بھی معاف کریں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ چودھری صاحب کی گاڑ میں کیڑے جو کہ ختم نہیں ہو رہے. سعید اسد بارہا کوشش کر رہا ہے لیکن ان سے ختم نہیں ہو رہے. چودھری صاحب اور سعید اسد صاحب ذرا دیکھیں کہ چودھری صاحب کے اوپر احمد رضا خان نے کتنے فتوے لگائے. سن، احمد رضا خان کی کتاب ہے داڑھی کی شرعی حیثیت، اس سے میں چند فتوے نقل کر رہا ہوں. صفحہ نمبر 58 سے 60 تک کے حوالے میں آپ کو سنا رہا ہوں. احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان ہے. سعید اسد صاحب، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملا جو اللہ کی بھی فرما برداری کرنے والا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کرنے والا ہو؟ ایسا آدمی آپ کو ابھی تک نہیں ملا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ کی نافرمانی جو کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے، وہ تو واضح گمراہی میں ہے. آپ نے ایسے آدمی کو سامنے کر دیا جو خود گمراہ ہے، جس کو قرآن گمراہ کہتا ہے، اور احمد رضا خان تمہارا اس کو نافرمان کہتا ہے، اللہ کا بھی نافرمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نافرمان کہتا ہے. اور دوسرا فتویٰ سنیں احمد رضا خان کا. احمد رضا خان کہتا ہے کہ جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو داڑھی مڈاتا ہے. آپ نے اس آدمی کو سامنے کر دیا جس کے بارے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ میں اس سے بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اللہ کے نبی اس سے تعلق توڑ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، حیا آنی چاہیے آپ کے اندر۔ اگر کوئی غیرت ایمانی ہے تو وہ جاگتی نہیں ہے۔ اور عامر رضا خان تیسرا فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا محکوم ہے، شیطان اس کو حکم کرتا ہے، یہ شیطان کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ اور چوتھا عامر رضا خان اس کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے کہ داڑھی مونڈا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ احمق ہوتا ہے، سخت احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی عقل والا آدمی نہیں ملا، آپ کو بے وقوف آدمی ملا جو آپ کا دفاع کر رہا ہے۔ مہربانی فرمائیں کوئی اچھا آدمی، باشرع آدمی بٹھائیں جو کم از کم آپ کا دفاع کر سکے۔ آپ تو گھس چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ظاہر نہیں ہو سکتے آپ۔ اور چھٹا فتویٰ عامر رضا خان کہتا ہے داڑھی مونڈے کی صورت یہودیوں کی صورت ہے، آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملا، آپ کو یہودی ملا جس کی صورت یہودیوں والی ہے، جس کی شکل و شبہات یہودیوں والی ہے، کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملا کہ آپ کا دفاع کر سکے۔ عامر رضا کہتا ہے کہ جو داڑھی مونڈا ہے وہ نصرانی ہے، آپ نے یہود و نصارہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، کوئی مسلمان نہیں ملتا آپ کو جو آپ کا دفاع کرے، علماء بریلویہ کا دفاع کرے، تمہارے آل حضرت کا دفاع کرے، کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملتا۔ تلاش کریں، ہو سکتا ہے کہ مل جائے آپ کو۔ اور عامر رضا خان آٹھواں فتویٰ لگاتا ہے کہ جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے وہ مجوسیوں کو پیروکار ہے، مجوسیوں کا پیروکار ہے، جو آگ پرست لوگ ہوتے ہیں، جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا وہ پیروکار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وہ خارج ہے، نکلا ہوا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ اور نامہ فتویٰ لگاتا ہے عامر رضا خان۔ عامر رضا خان کہتا ہے جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے، داڑھی اپنی مونڈاتا ہے، یہ ہندوؤں کی صورت بنا رہا ہے اور مشرکین کی یہ سیرت اپنا رہا ہے، ہندوؤں کی صورت اور مشرکین کی سیرت یہ اپنا رہا ہے۔ مشرکین کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرکین تو نجس ہیں۔ آپ نے کوئی پاک صاف آدمی بٹھانا تھا، پھر علماء کی محفل تھی، علماء کو آپ نے جواب دینا تھا، کوئی اچھا آدمی کم از کم لاتے، آپ کو مشرک ملا جس کے بارے عامر رضا خان فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ مشرک ہے اور اس کی ہندو کی صورت ہے، یہود و نصارہ کی اس کی صورت ہے۔ اور 10واں فتویٰ عامر رضا خان لگاتا ہے، عامر رضا خان کہتا ہے کہ جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ سے نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم از کم سعید اسد صاحب، آپ نے کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتا۔ اس بیچارے کو تو عامر رضا کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ عامر رضا 11واں فتویٰ لگاتا ہے داڑھی مونڈے پہ۔ سعید اسد صاحب ذرا آنکھیں کھولیں، دیکھیں، امید ہے آئندہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ خود آئیں گے دفاع کرنے کے لیے یا آپ کے بیٹے آئیں گے۔ کوئی باشرع آدمی لاؤ کم از کم جس کی داڑھی تو ہو،
अहमद रज़ा 11वां फतवा लगाता है, कहता है कि जो दाढ़ी मूंढा है उसको ताज़ीर लगाई जाए, उसको ताज़ीर लगाई जाए, सजा दी जाए और उस शहर से बदल किया जाए, दूसरे शहर भेजा जाए, उसको दूसरे मुल्क में उसको भेजा जाए। सईद असद साहब आपने तो उसको गोद में बिठा रखा है। अहमद रज़ा खान कहता है कि उसको ताज़ीर भी लगाओ, उसको शहर और मुल्क भी बदल करो, अपने शहर से भी निकालो, अपने मुल्क से भी निकालो। आपने उसको अपनी गोद में रख करके अपने दिफा के लिए खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, हया आनी चाहिए। और अहमद रज़ा खान कहता है कि ये हिजड़े हैं, जो दाढ़ी मूंढे हैं वो हिजड़े हैं, ये मर्द नहीं है, न मर्द है न औरत है, बल्कि ये हिजड़े हैं। मौलवी सईद असद साहब आपने अपने पास हिजड़े रखे हुए। हमें आज मालूम हुआ कि आप अपने आप को आलिम कहते हैं, लेकिन आपने ये अच्छा काम नहीं किया। अपने पास हिजड़े और फुसले रखे हुए हैं, कहीं इनसे आप डांस तो नहीं करवाते इस चौधरी साहब से। और अहमद रज़ा खान 13वां फतवा लगाता है कि ये जलील और ख्वार है, दाढ़ी मूंढे। जलील और ख्वार आदमी को आपने बड़ा समझ लिया, उसको दिफा के लिए खड़ा कर दिया। और 14वां फतवा लगाता है कि इनसे नफरत की जाए, इन दाढ़ी जो मूंढते हैं इनसे नफरत की जाए, इनसे प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए बल्कि इनसे नफरत करनी चाहिए। अहमद रज़ा कहता है कि इन दाढ़ी मूंढों से आप नफरत करें। सईद असद ने उसको अपने गले लगा लिया, सईद असद ने अपने साथ उसको चिमटा दिया, अपनी गोद में बिठा दिया। और 15वां फतवा लगाता है अहमद रज़ा खान कि जो दाढ़ी मूंढे हैं ये मरदूद शहादत, इनकी शहादत को रद्द किया जाएगा। जो मुल्क का हाकिम होता है, बादशाह होता है, काजी होता है, उनके यहाँ इनकी शहादत मौत पर नहीं है बल्कि ये मरदूद शहादत है, इनकी शहादत को कबूल भी नहीं किया जाएगा। आपने ऐसे आदमी को अपने दिफा के लिए खड़ा कर दिया जो मरदूद शहादत है, जिसकी शहादत कोई वक्त का काजी भी नहीं सुनता। और 16वां फतवा लगाता है कि ये इस्लाम में दाखिल नहीं। दाढ़ी मूंढे लोग जो हैं, जो दाढ़ी मूंढता है, सईद असद साहब जो दाढ़ी मूंढता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा मैंने, अहमद रज़ा का फतवे सुना रहा हूं आपको। जो दाढ़ी मूंढा होता है, जो दाढ़ी मूंढते हैं, ये अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। सईद असद साहब, अहमद रज़ा खान कहता है कि दाढ़ी मूंढे अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आपने उसको अपने दिफा के लिए लगा दिया, मालूम हुआ कि अभी तक आप भी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। आपका भी वही मसलक है जो हिंदुओं और नसरानियों का है, और यहूदियों का जो मसलक है, जो मजूसियों का मसलक है, आपका भी अभी तक वही मसलक है कि आपने उससे नफरत नहीं की बल्कि उससे प्यार किया, और वो तो इस्लाम में दाखिल हुआ नहीं। अहमद रज़ा खान कहता है आप उनको आगे कर रहे हैं कि मेरा दिफा करते रहो, मेरी कुछ न कुछ इज्जत बाकी रहेगी, वरना इन लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मुझे खराब कर दिया पूरी दुनिया में। और अहमद रज़ा खान फतवा लगाता है, 17वां फतवा लगाता है इसके ऊपर कि ये इस चीज के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह इनको बर्बाद कर दे। जो दाढ़ी मूंढते हैं वो बर्बादी के मुस्तहिक हैं। अहमद रज़ा खान कहता है बर्बाद कौन हुए? जो सब का कौम थी।
اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ احمد رضا خان کہتا ہے کہ اس چیز کے یہ مستحق ہیں کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی برباد کر دیا۔ اور 18واں فتویٰ لگاتا ہے احمد رضا خان، کہتا ہے کہ عذاب الہی کے منتظر ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی انتظار کریں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا کہ یہ اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب یہ نافرمانی کر رہے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو سید اسد صاحب آپ بھی انتظار کریں اور آپ کا یہ چودھری بھی انتظار کرے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی، کیونکہ یہ داڑھی مونڈتا ہے۔ داڑھی مونڈنے کے بارے میں احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کی انتظار کریں۔ اور فتویٰ 19 احمد رضا خان کہتا ہے کہ جو داڑھی مونڈتا ہے اللہ کا ان کے اوپر غضب ہوتا ہے، اللہ کا ان کے اوپر غضب ہوتا ہے، جس طرح یہودیوں پر غضب ہوا۔ یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کے اوپر غضب کیا، غصہ ہوا اللہ تبارک و تعالی۔ اور جو داڑھی مونڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ غضب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صبح شام ان کے اوپر غضب کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن سید اسد صاحب سن کان کھول، احمد رضا خان کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو داڑھی مونڈے ہیں ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اللہ بھی ناراض، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض۔ ایسے شخص کو سید اسد صاحب آپ نے اپنے سینے سے لگا دیا، آپ کو احساس کرنا چاہیے۔ احمد رضا خان 22واں فتویٰ لگاتا ہے۔ احمد رضا خان کہتا ہے جو داڑھی موڑا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی اس کے اوپر، اور تمام ملائکہ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور احمد رضا خان نے اتنے تک لکھا کہ جو داڑھی موڑا ہوتا ہے ان کے اوپر لعنت برستی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، اور فرشتے کہتے ہیں آمین، اس کے اوپر لعنت ہونی چاہیے۔ سید اسد صاحب آپ نے ایک ملعون کو ہمارے سامنے کر دیا، جس کو احمد رضا خان مسلمان نہیں سمجھتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں سمجھتا، آپ نے اس کو ہمارے سامنے کر دیا۔ احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ جو داڑھی مونڈے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، جنت کے یہ مستحق نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور سن احکام شریعت صفحہ نمبر 179 حصہ دوم، احمد رضا خان کہتا ہے کہ حدیث پاک میں ان کے اوپر غضب آیا ہے اور ارادہ قتل کی وعیدیں آئی ہیں ان کے اوپر کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو زمین کے اوپر نہ چھوڑا جائے۔ اور احمد رضا خان کہتا ہے میرے خیال کے مطابق تو احمد رضا خان نے جھوٹ بولا، لیکن احمد رضا خان نے قرآن کے اوپر جھوٹ بول کر داڑھی مونڈے کے اوپر فتویٰ لگایا کہ جو داڑھی مونڈا ہوتا ہے قرآن میں موجود ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے، اور ان کا حشر قیامت کے دن
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के साथ होगा। जो दाढ़ी मूंढता है उनका हशर कयामत के दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के साथ होगा। और आपको ऐसा आदमी नहीं मिला। तो नाज़रीन हजरात, मैंने चौधरी की हकीकत सईद असद के सामने रख दी। अब सईद असद कौन है जो इत्तेहाद का दाई बन करके कभी किसी के पास जाता है अपना दर्द सुनाने के लिए? जो असल दर्द है वो तो मैंने बता दिया आपको। और सईद असद साहब तुझे घर के आदमी नहीं मानते, और खसूसन तेरा भाई तुझे नहीं मानता। ये मेरे हाथ में रिसाला मौजूद है। नबी अकरम पहले नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। ये सईद असद के खिलाफ इसके भाई ने मुकम्मल रिसाला लिखा है। तुझे घर के लोग मानते नहीं। जिस आदमी की घर में इज्जत ना हो उसकी बाहर क्या इज्जत हो। ये कहता है, मैं ये इस रिसाले पे तबसरा करता हूं कि सईद असद की कितनी इस आदमी ने लिटरेशन किया है, कितनी टकोर किया है इसे। और कहता है कि सईद असद खत्मे नबूवत का मुनकर है। इसका सफा नंबर 7 है। सुने हबीब क्या कहता है। हबीब आपका भाई सईद असद ने एक पंफलेट छपवाया था बंदा खुदा के नाम। बंदा खुदा का ये अकीदा है, ये नजरिया है, इस तरह है, इस तरह है। उसका ये जवाब दे रहा है। सुने, ये बंदा खुदा कहता है, यानी सईद असद ये बंदा खुदा है। ये बंदा खुदा कहता है कि सुन्नियों को शर्म नहीं आती, मैंने सुन्नियों के लिए ये किया वो किया। अब ये मेरे खिलाफ बातें करते हैं। सईद असद कहता है कि सुन्नियों को शर्म नहीं आती, इन बरेलियों को शर्म नहीं आती। सईद असद लिख रहा है, बरेलियों सुनो। सईद असद कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती। हबीब कहता है इसका भाई, हकीकत ये है जब तक ये बंदा खुदा अल्लाह रसूल का नुमाइंदा रहा, अल्लाह और उसके रसूल ने इस बंदा खुदा को वो इज्जत बख्शी जो बहुत ही कम लोगों को नसीब हुई। लेकिन जब से अल्लाह रसूल के दुश्मनों की बोली बोलना शुरू किया तो कभी मुनकिरीन हदीस की बोली, कभी वो बात की जिसकी जुर्रत आज तक देवबंदी वहाबी भी नहीं कर सके। क्या कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नबी मानना कुफ्र है। जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नबी मानता है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का मुनकर है। सईद असद का अकीदा यह है कि जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मानता है आलम अरवाह वाली, वो खत्मे नबूवत का मुनकर है। और नजीर अहमद सियालवी ने ठोक के लिखा है और इरफान भट्ट ने ठोक कर लिखा है, महमूद अन शेख ने ठोक करके लिखा है कि जो उस आलम में अरवाह वाली नबूवत का इनकार करता है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का इनकार कर रहा है। सईद असद साहब, इस तेरे भाई ने जो तेरी टकोर किया है वो आपको नजर नहीं आती? आपको तो हया आनी चाहिए, आप तो सर ना उठाते शर्म के मारे। आपके घर के लोग आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आपका बाप आपके खिलाफ लिख रहा है, आपका भैया आपके खिलाफ लिख रहा है।
اور ذرا سنیں سعید اسد کے خلاف اور کیا لکھتے ہیں حبیب صاحب، یہ اس کے بھائی ہیں۔ حبیب صاحب لکھتے ہیں جواب دیتے دیتے، اس آیات کریمہ کا جو مفہوم اس بندہ خدا نے بیان کیا، اگر اس کو مانا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے بھی نہیں تھے۔ حبیب کہتا ہے کہ جو سعید اسد کا موقف ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اگر اس کو مانا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نعوذ باللہ ایمان نہیں تھا۔ یہ سعید اسد تیرا عقیدہ ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ علماء دیوبند کے اوپر تو آپ بک بک کرتے ہیں، اپنا خود آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، یہ تیرا بھائی گواہی دے رہا ہے تیری۔ اور آگے کہتا ہے کہ نئی شریعت گھڑنے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نبی نہ ماننے کی نحوست یہ پڑی کہ آیات کریمہ کا مفہوم ہی بدل دیا اور ایسا مفہوم بیان کر دیا جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ سعید اسد صاحب، آپ کو حیا کرنی چاہیے۔ حبیب کہتا ہے کہ اس کا ایسا عقیدہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو یہ بھی نہیں مانتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان ہے یا نہیں ہے، ان کا تو یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ ایسے عقیدے نظریے سے اللہ حفاظت کرے۔ اور حبیب کہتا ہے آپ کا بھائی صفحہ نمبر 9 پہ، نئی شریعت گھڑنے کی وجہ سے یہاں بھی آیات کریمہ کا مفہوم بدل دیا، یعنی یہ سعید اسد جو ہے یہ نئی شریعت بنا رہا ہے، نئی شریعت گھڑ رہا ہے۔ نئی شریعت آپ گھڑتے ہیں، آپ کو شرم نہیں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ کا اعتماد نہیں ہے؟ کیوں آپ نئی شریعت بنا رہے ہیں؟ حیا آنی چاہیے۔ اس قرآن پہ، اس حدیث پہ آپ کا ایمان نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے، آپ نئی شریعت گھڑتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اس کے بھائی کی بات کو نقل کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اور آگے جا کر کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھتا ہے نئی شریعت گھڑنے والا، یعنی سعید اسد صاحب نئی شریعت گھڑنے والا، یہ تو خوب واقف ہوگا نا آپ سے، آپ گھر میں شریعت ساز ہوں گے، شریعت بناتے ہوں گے، یہ سنتا ہوگا بیچارہ، دیکھتا ہوگا آپ کی کرتوتوں کو۔ نئی شریعت گھڑنے والا اگر ایمان والوں کو ختم نبوت کا منکر ثابت کرنے پر تل ہی گیا تو وہ یاد رکھے کہ کسی کے کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا۔ یعنی سعید اسد یہ کہتا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت ملی تھی، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ سعید اسد کا یہ موقف ہے، اور حبیب کہتا ہے اس کا بھائی کہ یہ شریعت گھڑ رہا ہے اور لوگوں کو ختم نبوت کا منکر کہہ رہا ہے۔ سعید اسد صاحب پوری بریلویت میں آپ کسی ایسے آدمی پہ ہاتھ رکھیں جس کو دوسرے علماء بریلویہ نے کافر نہ کہا ہو، میں آپ کو چیلنج سے کرتا ہوں، جو موجود ہیں یا پہلے گزر چکے ہیں، کوئی ایسے آدمی پہ آپ ہاتھ رکھیں کوئی اس کفر سے جو بچ کر کے کیا ہو، کوئی نہیں بچ سکا آپ لوگوں کے کفر سے۔ آگے چلیں، صفحہ نمبر 17 پہ کیا لکھتا ہے حبیب اس کے بارے؟ یہ بہر جا کر کے اتحاد کا داعی بنتا ہے، گھر میں اس کی ٹکور ہوتی ہے، صبح شام اس کو لتر لگتے ہیں، وہ بھی گھر والے، کبھی باپ مار رہا ہے، کبھی بھائی مار رہا ہے۔ اور صفحہ نمبر 17 پہ اس کی ٹکور اچھی بلی کرتا ہے۔ سعید اسد نے کہا تھا کہ جو نبوت مانے وہ عالم ارواح والی نبوت مانے، سعید اسد کہتا ہے قطعاً اجماعاً کافر ملعون مخلد فی النیران ہے، ایسا آدمی کافر ہے، ملعون ہے، مرتد ہے۔ اور حبیب کہتا ہے
کہ آپ نے بھی پہلے آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت ملی تھی، آپ کا بھی یہی عقیدہ تھا پہلے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے آپ اس طرح تھے، یعنی کافر تھے، ملعون تھے اور مخلد فی النار تھے۔ اور آگے جا کر کے کہتا ہے حبیب صفحہ نمبر 17 پہ کہ حالانکہ یہ عقیدہ عالم ارواح میں نبوت ملی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عقیدہ مجدد الفسانی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور مولانا امجد علی اور محدث اعظم پاکستان اور احمد رضا خان، ان کا سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت ملی۔ سعید اسد کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عالم ارواح میں نبوت مانے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت ملی تھی، وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس کا بھائی حبیب کہتا ہے صفحہ نمبر 17 پہ کہ حالانکہ احمد رضا خان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی عالم ارواح میں ملی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت مل چکی تھی، اور مولوی امجد علی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت مل چکی تھی، اور محدث اعظم سردار علی خان کا یہ عقیدہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت مل چکی تھی۔ سعید اسد کہتا ہے جو یہ مانے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں نبوت ملی تھی، وہ کافر ہے، ملعون ہے اور مخلد فی النار ہے، آگ میں داخل ہوگا، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اور احمد رضا خان کا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا اور مولوی امجد علی کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کو نبوت مل چکی تھی۔ سعید اسد کے فتوے کی روح سے یہ تمام لوگ احمد رضا کے ساتھ جہنم میں ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں اور کافر اور مرتد ہیں۔ یہ سعید اسد خان فتوے ان کے اوپر لگا رہا ہے اور بند دائی رہا ہے کہ میں اتحاد کا دائی ہوں۔ اور صفحہ نمبر 19 پہ لکھتا ہے حبیب کہ اس بندہ خدا نے ظلم پر ظلم یہ کیا کہ ایمان والوں کو مرزا غلام احمد قادیانی اور بانی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ملا دیا، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو اس دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ وہ بندہ خدا اتنی تو شرم کرتا کہ اپنے اکابر کو مرزا غلام احمد قادیانی بانی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تو نہ ملاتا۔ سعید اسد نے اپنے تمام اکابرین کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملا دیا، اور جس طرح سعید اسد کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے جہنم میں چلا گیا، اور اسی طرح یہ احمد رضا خان بھی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، سردار علی خان اور مولوی امجد علی، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور یہ کافر ہیں، ملعون ہیں، مرتد ہیں۔ یہ حال ہے۔ اور صفحہ نمبر 20 پہ لکھتا ہے حبیب صاحب، صفحہ نمبر 20 پہ لکھتا ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ سعید اسد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اور اس کو فلہذا قتل کر دیا جائے، اور اس کے ناپاک وجود کو خدا کی زمین جو ہے اس کو پاک کر دینا چاہیے، اس ناپاک وجود سے خدا کی زمین کو۔
اور یہ کہتا ہے آگے صفحہ نمبر 21 پہ کہ یہ جو نئی شریعت گھڑنے والا ہے نا سعید اسد، اس سے باپ بھی ناراض ہے، اس سے باپ بھی ناراض ہے، باپ نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور یہ سعید اسد صبح اور عقیدہ گھڑتا ہے، شام اور عقیدہ گھڑتا ہے۔ تو سعید اسد صاحب آپ کے اوپر تو اتنے فتوے لگے ہوئے ہیں کہ حبیب کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور سعید اسد ادھر کھڑا ہو کر کے احمد رضا کے اوپر فیر کرتا ہے کہ احمد رضا خان یہ ختم نبوت کا منکر ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ختم نبوت کا منکر ہے۔ ایک دوسرے کو آپ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں، اور میرے اکابرین علماء دیوبند کی یہ کرامت ہے کہ جو الزام آپ کے احمد رضا خان دجال نے میرے اکابرین کے اوپر لگایا تھا، اب ایک دوسرے کو تم ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہو۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا تھا، لیکن وہ آپ کے ماتھے پہ پیشانی پہ آ کر کے لگا کہ دراصل ختم نبوت کے منکر تو تم ہو۔ اللہ آپ کو شرم بھی دے، حیا بھی دے۔ آئندہ اگر کسی کے پاس جانا اتحاد کے لیے تو پہلے گھر والوں کو کہہ دینا کہ کم از کم جو سعید اسد صاحب آپ کو اپنے گھر کے لوگ مانتے نہیں، آپ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اتحاد کا داعی بن کر کے، کم از کم پہلے باپ کے پاس تو جائیں۔ باپ کے اوپر آپ نے بہتان لگایا کہ باپ میرے عقیدے کو مانتا ہے، میرے باپ کا وہی عقیدہ ہے جو میرا ہے، وہ بھی عالم ارواح والی نبوت کا منکر ہے۔ آپ نے یہ حبیب کہتا ہے کہ باپ کے اوپر بھی اس نے بہتان باندھا، تو ہم کیا کریں گے ایسے لوگوں کا جو اپنے باپ سے بھی نہیں ٹلتے، ان کے اوپر بہتان باندھ لیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ حبیب صاحب لکھتے ہیں، یہ سعید اسد صاحب کا بھائی ہے، اپنے رسالہ کے صفحہ نمبر 24 پہ کہ اتنا کچھ لکھنے کے باوجود اپنی من گھڑت اور جھوٹی نئی شریعت کی تبلیغ سے باز نہیں آتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بندہ خدا نئی شریعت گھڑنے کا مجرم، نئی شریعت آپ نے گھڑی، آپ مجرم بنے، دشمنان خدا جل جلالہ و رسول کی بولی بولنے کا مجرم، اور ان کو تقویت دینے کا مجرم، قرآن پاک اور حدیث پاک کا مطلب غلط بیان کرنے کا مجرم، مومنوں کو کافر سمجھنے کا مجرم، ختم نبوت کے محافظوں کو ختم نبوت سے غداری کرنے والے سے ملانے کا مجرم، اپنے والد پر بہتان باندھنے کا مجرم، اس پر توبہ فرض ہے، اس کے اوپر توبہ فرض ہے۔ آپ مجرم بنے، قرآن حدیث پر آپ نے جھوٹ بولا، اور آپ نے اپنے باپ پر بھی بہتان باز۔ پہلے تو ہم پریشان تھے کہ علماء دیوبند کے اوپر یہ بہتان بازی کیوں کر رہا ہے، ہمیں آج پتا چلا کہ یہ اپنے باپ سے بھی نہیں ٹلتا۔ تو علماء دیوبند کون ہے؟ جو آدمی اپنے باپ سے نہیں ٹلتا اس کے اوپر بہتان لگا دیتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں عقیدے کا بہتان لگایا، ہو سکتا ہے کوئی اور بہتان بھی لگایا ہو، اس اشارے کو آپ خود سمجھ لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سعید اسد کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ حضرات، سعید اسد نے چودھری صاحب کو آگے کیا، چودھری صاحب کی تو میں نے اچھی بلی ٹکور کر دی، انشاءاللہ اس کو مزہ آ جائے گا۔ سعید اسد صاحب پہلے آپ جرت کریں، آپ آ جائیں، کچھ نہیں کہتے ہم آپ کو، آپ گھسے ہوئے ہیں کہیں، نکل آئیں، مقابلہ کریں، سامنے آئیں، دلائل کا جواب دیں، لیکن آپ نے داڑھی مونڈے کو سامنے کر دیا اور وہ بیچارہ بک بک کر رہا ہے۔ چودھری صاحب
آپ کو حیا آنی چاہیے. اگر آپ کے اندر کچھ حیا ہے تو آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا جس طرح کتے کے کان میں کیڑے پڑ جائیں وہ اس طرح کرتا ہے. کتے تو دراصل آپ ہیں. احمد رضا خان نے ہدایت کے بخشش حصہ دوم میں اپنے آپ کو کتا کہا ہے اور احمد رضا خان سے اس کے مرشد نے رکھوالی کے لیے 2 کتے مانگے. احمد رضا خان نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا کہ یہ اعلیٰ نسل کے 2 کتے ہیں. دراصل کتے تو آپ ہیں. احمد رضا اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے, اپنے بیٹوں کو کتا کہہ رہا ہے, اور ظاہر بات ہے جو اس کے اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی کتے ہوں گے. اور ہمیں یہ الزام نہ دیں, خود آپ اسی طرح اسی جنس کے ہیں. اور چودھری نے سعید اسد کی مدد سے کچھ اعتراض کیے. چودھری صاحب پہلے تو آپ بھی کافر ہوئے اور آپ کا سعید اسد جو آپ کو پالنے والا ہے, اپنی گود میں بٹھانے والا ہے, وہ بھی کافر ہوا. وہ کیسے؟ چودھری صاحب نے پہلے کہا غلام نصیر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ, حالانکہ اس کے اوپر متعدد علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ وہ نبوت کا منکر ہے. محمود حسین شاعر, نذیر احمد سیالوی, عرفان بٹ, قاضی عظیم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشرف سیالوی ہے اس نے عالم ارواح والی نبوت کا انکار کیا, اور یہ غلام نصیر الدین سیالوی جو ہے اس کا بیٹا وہ اس کا مؤید ہے, فلہذا جو باپ کا حکم ہوگا وہی بیٹے کا ہوگا. آپ نے ایک کافر کو رحمت اللہ علیہ کہا. احمد رضا کہتا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. آپ نے کافر کو رحمت اللہ علیہ کہا. اور چودھری پڑھتا ہے غلام نصیر الدین, اب غلام ہے, ذرا سیکھ جا کر کے کسی کے پاس. چودھری صاحب نے ایک اعتراض کیا اور اس کے اوپر بڑا ڈھنڈورا پیٹا, ماتم کیا, شور مچایا کہ میں بہت بڑا اعتراض کر رہا ہوں. وہ اس طرح کہ جب سعید اسد کو درد شروع ہوا وہ آئے متکلم اسلام مولانا الیاس گھومن صاحب کے پاس. تو مولانا الیاس گھومن صاحب حافظہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں فتاوی رشیدیہ کا نام لکھیں. تو سعید اسد نے کہا نہیں صحیح, یہ جو ہے براہین قاطع کی وجہ سے احمد رضا خان نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. اور آگے احمد رضا خان نے جو سام الحرمین میں وقوع کذب کا مسئلہ لکھا وہ کس کا عقیدہ تھا؟ بقول آپ کے اگر مولانا رشید احمد گنگوئی اس وجہ سے کافر ہوئے, بقول آپ کی گندی زبان کی, کہ انہوں نے براہین قاطع کے اوپر تقریض لکھی, تو یہ کس کا مسلک تھا؟ اگر سعید اسد لکھتا تو پھنس جاتا, لیکن اب بھی اس نے لتر مارا ہے احمد رضا خان کو. اس عقیدے کو نہ چھیڑا نہ اس کا جواب دے سکتا تھا سعید اسد. اب میں پیش کرتا ہوں چودھری جی, آپ نے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ کتاب اٹھائی جو علامہ ساجد نقشبندی نے پیش کی, اور آپ نے کہا کہ یہ کاتب کا تصرف ہے. آپ نے انکار کر دیا کہ یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت نہیں ہے. اگر چودھری صاحب جائیں پوچھے سعید اسد سے جو آپ کو پالنے والا ہے, اپنی گود میں بٹھانے والا ہے, اپنے سینے سے چمٹانے والا ہے, اس سے جا کر کے پوچھیں کہ میں انکار کس دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں. انکار تو آپ نے کر دیا کہ یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت نہیں ہے, تو کس کی ہے؟ ذرا پیش کریں نا. آپ پیش کر دیتے, آپ بتا دیتے کہ یہ عبارت جو ہے یہ فلاں کتاب کی ہے, فتاوی رشیدیہ کی نہیں ہے, تو پھر ہم مان لیتے. ویسے ہم آپ کی نفی کیسے مان لیں بغیر دلیل کے؟ آپ نفی کر رہے ہیں. ویسے اگر میں کہہ دوں یہ جو چودھری ہے اپنے باپ کا نہیں ہے, تو مجھ سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا نا. کیسے باپ کا نہیں ہے؟ اس کا اپنا باپ نہیں ہے.
मुझसे दलील का मुतालबा किया जाएगा। चौधरी साहब मैं आपसे दलील तलब करता हूं कि किस बुनियाद पर आपने नफी किया है। चलो आप बता दें दूसरी वीडियो में कि ये जो गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी ने इबारत लिखी है, इबारत अकाबिर तहकीकी व तनकीदी जायजा में, ये फतावा रशीदिया की इबारत नहीं थी बल्कि ये फलां किताब की थी। जब तक आप नहीं बताते उस वक्त तक मैं आपको रगड़ा देता रहूंगा। और ये भी आपने झूठ बोला कि फतावा रशीदिया के ऊपर कुफर का फतवा नहीं है। मैं जवाब देता हूं, आप उठाएं फतावा रिजविया, अहमद रजा खान का है, इसकी जिल्द नंबर 29 है और सफा नंबर इसका 240 है। वहां वुकूए किज़्ब का मसला लिख करके और नीचे हश और आखिर में अहमद रजा खान ने कहा कि इन चारों उलमा के ऊपर कुफ्र का फतवा है। उठाएं, इबारत हो तो आप मान लें, इकरार करें। अगर इबारत ना हो तो मुझे फोन करें, मैंने आपको नंबर दे दिया था, मुझे फोन करें, मैं आपको बता दूंगा। या किसी से ऐनक लें, देखें और उसको समझें, या किसी हमारे आलिम दीन के पास जाएं, उससे पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आपने बड़ा शोर मचाया, मैंने हवाला आपको दे दिया। अगर आपके अंदर गैरत है तो आप पढ़ करके रुजू कर लें कि वाकई फतावा रिजविया में ये इबारत मौजूद है। और बात सुने जरा, आपने कहा कि सही फतावा रशीदिया गैर मोतबर है। ये बात चलती रहती है, आपकी अहकाम शरीयत है और कई लोगों ने, कई उलमा ने इसका इनकार कर दिया कि ये अहमद रजा खान की ये किताब नहीं है। एक किताब छपी थी कराची से, हदिया बरेलवियत पर एक नजर, हदिया बरेलवियत पर एक नजर, उसमें इस इबारत की नफी किया है कि ये इस किताब की नफी किया है कि ये आकामी शरीयत जो किताब है ये अहमद रजा खान की नहीं है। और फतावा बरेली शरीफ उठाएं, उसमें मुतअद्दिद जगह पे इसका हवाला दिया गया है कि अहमद रजा खान ने यूं लिखा, यूं लिखा। ये तो उलमा में इख्तिलाफ चलता रहता है, ये आपकी दलील बन भी नहीं सकती। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रजा खानी फितने से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी बड़ी